اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات بالا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلافات کے حوالے سے۔ چھوٹے چھوٹے سے اختلافات ہیں لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید ان سے امت میں تقسیم ہے۔ میں یہ ہمیشہ سے مانتا ہوں کہ تقسیم نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی فہم، فراست، اپنی اپنی تحقیق کے مطابق جو جہاں پہنچا وہ وہاں پہنچا، اور ہمارے علماء اکرام جو ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں ان سب کا بھی اتفاق ہے کہ یہ سب کچھ درست ہے، سوائے اس کے کہ جو شریعت کے بنیادی اصول ہیں، جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، ان میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو یہ فرق جو ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، اور ان فرق کو سامنے رکھتے ہوئے کیا واقعی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے یا باہم مل کر آگے چلنا چاہیے۔ علماء اکرام کا تعارف کر رہا ہوں آپ سے۔ مفتی محمد نوید عباسی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ محمد عباس وزیری صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی محمد رفیق سلفی صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی ابو بکر محی الدین صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دیگر مسائل کی طرف چلیں، ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس کو ہم ڈسکس کریں۔ قبلہ آپ سے شروع کرتا ہوں۔ سوال یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع جس بات پر ہو اسے سب کو قبول کرنا چاہیے، لیکن یزید کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کو وہ رضی اللہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا جائز ہے؟ اور کیونکہ اکثریت جو مسلمانوں کی ہے ان کے نزدیک تو وہ ایک فاسق اور فاجر شخص ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اس اہم بات کی طرف توجہ مبذول کرائی، اور یقیناً آپ کے پاس سوال بھی اس حوالے سے آیا ہے۔ یزید لعین ہے، مردود ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور ہمارے نزدیک وہ کافر ہے، بدترین کافر ہے۔ یزید کے حوالے سے دیکھیے، اجماع تو ان مسائل میں ہوتا ہے نا کہ جن مسائل میں آپ کو کوئی شک و شبہ ہو۔ یزید کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کہاں پلا بڑا، میسون کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر اس کی پرورش عیسائی خاندان میں ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑھ کے جو خاندان نبوت سے دشمنی مول لیتا ہے، اور کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے پورے خاندان کو تہ تیغ کرتا ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی علیہ السلام کی نالین کو وہ جوتی کو جوتڑی کہہ دے، یعنی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے کپڑوں کے متعلق ایسی بات کر دے حالانکہ نالین مصطفیٰ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، ان سے نسبت ہے بس وہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو مس کرتا، اس نے مس کیا اور اس نے گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا۔ تو پس اس نالین کی اتنی عزت ہے تو بتائیے حسنین جن کو نبی علیہ السلام نے سینے پہ کھلایا، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، جن کے متعلق حضور نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، اس کی گردن پر جب اس نے تلوار چلائی ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، صرف یہی وجوہات نہیں ہے، وہ آدمی فجر کی نماز میں لونڈی کو بھیج دیا کرتا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھی ہے کہ اس نے جب اس کو جہاد کے لیے بھیجا گیا تو وہ راستے میں رک کے اپنی محبوبہ کے ساتھ شعر کہنے لگ گیا اور کہا کہ مجھے کیا غرض کہ میں جو ہے نا وہ جہاد کروں۔ اور پھر اس نے رضائی بہن کے نکاح کو جائز کہا۔ یہ سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں تسلسل کے ساتھ ہے، آپ چاہیں گے تو میں سارے حوالے بھی پیش کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمارے ائمہ میں سے حضرت امام احمد نے اس کو کافر کہا ہے، اور باقی تمام ائمہ نے اس پر شخصی لعنت کی بھی بات کی ہے۔ حالانکہ اسلام میں شخصی لعنت نہیں ہوتی، مطلق لعنت کی بات ہوتی ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو، لیکن کسی کو ظالمین پر لعنت ہو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن چونکہ یزید اتنا بڑا بدبخت ہے، اتنا بڑا بدبخت ہے کائنات کا، کہ اس کے پاس حکومت آئی تو اس نے وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اس نے جو کچھ کیا اور پھر آگے بڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے، صحیح حدیث ہے، وہ لعنتی ہے۔ تو جو اہل مدینہ کو ڈرائے وہ تو لعنتی ہے، جو مدینے میں واقع ہرہ کروائے اور مدینے میں قتل و غارت گھری کرے اور مدینے کی عورتوں کو جائز قرار دے دے، تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص کسی رعایت کا حقدار ہو سکتا ہے؟
جس نے کعبۃ اللہ کے اوپر سنگباری کروائی, کعبۃ اللہ کو جلوایا, اور اسی حال میں جس دن کعبۃ اللہ کو آگ لگی اور وہ ایک عجیب مرض میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہو گیا. آج لوگ یزید کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہیں اور سے نہیں سیکھنا, یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید سے سیکھ لو. اس نے کہا بابا باپ کے معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں, ریاست سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں, نہ میرے باپ کا حق تھا کہ وہ حکومت کرتا, نہ میرا حق ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ حکومت کوئی کرے تو جاؤ حسین کا بیٹا زین العابدین, وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے, اس کو بلاؤ اور اس کو اقتدار دو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ظالم لوگ تھے, انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ زیر دے کر یا جس طریقے سے بھی آگے سے ہٹا دیا, اور یہ ایک تسلسل ظلم کا تھا جو یزید کے حوالے سے ہے. تو اس لیے یزید کو کون کہتا رضی اللہ عنہ, کون کہتا یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ؟ وہ لوگ جس نے نواسہ رسول کے سر کو دمشق کے شہروں میں گمایا اور ان کو باغی قرار دیا معاذ اللہ. تو جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ کرے, اور جو پھر یہ شعر پڑھے کہ دیکھو ہم نے جو ہے نا وہ بدر کا بدلہ لے لیا, تو بدر کا بدلہ کس سے لوگے؟ نبی علیہ السلام نے بدر میں مارا کس کو؟ یعنی حضرت مولا کائنات نے سب سے زیادہ کافر مارے نا بدر میں. تو مولا کائنات سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت علی کی تلوار نے ہمیشہ کافروں کو مارا. وہ اسد اللہ الغالب ہے, وہ امام المشارق والمغارب ہے. اس علی کی تلوار چلی تو کس پر چلی؟ اس علی کی تلوار نے کن دشمنوں کو تحقیق کیا؟ وہ جو نبی علیہ السلام پر سنگباری کیا کرتے تھے, وہ جو بدر کا سبب بنے. اسلام کی پہلی جنگ میں علی نے ان کو واصل جہنم کیا. تو علی کے خاندان سے دشمنی کی وجہ یہ ہے, علی کے بیٹوں سے, کہ تم یہ کہتے پھرو کہ جناب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. تو بدر کا بدلہ لینے والا یعنی کافروں کی طرف سے تو وہ خود اپنے آپ کو تسلیم کر رہا ہے کہ میرا تعلق ان سے ہے. اگر اس کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے وہ اقتدار پر بیٹھتا, یا حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے وہ جناب ان سے بیعت طلب کرتا؟ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, یہ سارے لوگ یزید کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں, اور امت کی پوری اکثریت. تسلسل دیکھیے, ابن تیمیہ جیسا آدمی بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا. آج اگر کوئی رکھتا ہے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے, لیکن رکھ نہیں سکتے, کوئی کہہ نہیں سکتا. ایک زمانے میں کراچی شہر میں کسی نے نعرہ لگایا یزید زندہ باد, ہم نے اس کا جو ہے نا وہ تعاقب کیا, اور پھر وہ کہنے پر مجبور ہوا کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے خطا ہو گئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ملک میں امن چاہتے ہو, سلامتی چاہتے ہو, تو یزید کے حق میں کوئی بات نہ کرو. بات کرنی ہے تو حسین ابن علی کی کرو, کردار دکھانا ہے تو حسین ابن علی کا دکھاؤ, محبت کرنی ہے جن کی محبت کو نبی نے اپنی محبت کہا, جن کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کو جس نے تکلیف دی مجھے تکلیف دی, جن کے لیے نبی نے اپنے سجدے لمبے کر دیے, اور جن پر ہم نماز میں درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جن کی محبت قرآن نے مانگی. حبیب آپ کہیے کل سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جن کی عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی کہ لیطہرکم تطہیرا, ہم نے آپ کو پاک کر دیا. اس پاکیزہ مطہر منور برکت والے خاندان کے 6 ماہ کے بچے پر جو ہے وہ ان ظالموں نے تیر چلوائے, اور یہ سب کچھ یزید نے کیا. اور بعد میں وہ خون وہ جو ہے نا وہ دکھلاوے کے آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس میں شریک نہیں تھا. صاحب تم نے سزا کیا دی ہے؟ اگر تم شریک نہیں تھے, کس نے جو ہے نا وہ گورنر کوفہ تبدیل کیا؟ اور یہ سارے معاملات یہ تاریخ کی ایک جو ہے نا وہ عجیب و غریب معاملات ہیں. بہرحال ہم تو یزید کی جب بات کرتے ہیں نا تو اس کا نام زبان پر آتا ہے تو جو ہے نا وہ ہمارے طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں کہ ایسا لعین جس کو خاندان رسالت کی جو ہے نا وہ پاس اور لحاظ نہیں ہے, اس کے حق میں کوئی بات کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قبلہ نوید قریشی صاحب, یہاں ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی سلفی صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو موازنہ تو بنتا ہی نہیں ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یزید کا. آپس میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب تو قطعی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کا اور یزید کا تو کسی طور پر کوئی وہ ہے ہی نہیں. جہاں تک مفتی صاحب نے بات کی کہ یزید کی شرابی تھا, زانی تھا, ساری چیزیں, لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے کہ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس دور تک موجود تھے جب یزید کی حکومت تھی, یزید کا اقتدار تھا. کئی صحابہ اکرام اور کبار صحابہ اکرام کی بہت بڑی فہرست ہے جو اس دور میں حیات تھے, موجود تھے, اور انہوں نے
اس کے ہاتھ میں بھی بیعت کی تھی، تو ان کے متعلق بھی کچھ حکم لگانا پڑے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ یزید کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین جس کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا، حضرت حسین رضی اللہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو ان سے حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میں محمد رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سوال ہی بیکار اور عبث ہے، اور جو بھی موازنہ نہیں ہے، اور یہ جو موازنہ بھی نہیں ہے، کیا اسے رضی اللہ جی کہنے جو بھی بدبخت ان کے قتل میں شہادت میں ملوث ہے، اور تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اور یقیناً اتنا بڑا قتل، اتنا بڑا وہ بوجھ یزید ہی ہے نا ملوث یا نہیں؟ اس میں وضاحت ہے۔ یزید اقتدار میں تھا، جدید اس ٹائم خلیفہ تھا، اس تک خبر پہنچی، جیسے مختلف روایات ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیا، تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں قد آصف علی قتلی، اس نے افسوس کیا اور اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا جس نے خبر دی۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، لیکن ہم کسی صورت بھی یزید کی کوئی حمایت نہیں کر سکتے، نہ کرنی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے، اور نہ کرنی چاہیے۔ باقی اگر وہ جیسے صحابہ کرام موجود تھے، ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے صحابہ کرام نے، تو جب ہم یزید کے متعلق فیصلہ کریں گے کہ یہ کافر تھا، جو بھی ہم فیصلہ کریں، تو پھر صحابہ کرام جو اس دور میں موجود تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بات بنے گی۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی تھا اگر جہنمی ہے، مثال کے طور پر جہنمی ہے، اور قتل حسین میں اس کا وہ ملوث ہے، تو ہم کون ہیں اس کا دفاع کرنے والے؟ اور اگر نہیں ملوث ہے، ہم کہتے رہے جہنمی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے۔ جی آپ کے نزدیک ملوث ہے نہیں ہے؟ میں تو اس ٹائم موجود نہیں تھا۔ ارے تحقیق ہوگی اور جی اگر ملوث ہے اور خلیفہ تھا، اور ہونا ملوث تو کسی نہ کسی صورت میں بنتا ہے۔ جب وہ خلیفہ تھا تو کسی نہ کسی صورت میں دیکھیں نا، چھوٹا سا بھی واقعہ پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر ایک کتا بھی مرتا ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان کے دور میں اتنا بڑا واقعہ پیش ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا، کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، تو ضرور وہ اس میں اس کا نظر آئے گا۔ اور اگر نہیں بھی تھا تو اس کی پھر حکمرانی کہاں گئی؟ تو لہٰذا وہ ملوث ہے، تو لانتی ہے۔ جی تو لانتی ہے، بالکل کہتے رہے لانتی ہے، بالکل کوئی اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ معاملہ توصیف کا کسی طور پہ کہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، اس پہ امت کا کوئی فرد راضی نہیں ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ کہے امت کا کوئی فرد اس پہ راضی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں فتوے موجود ہیں، ان دعائیہ کلمات کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات ہے کہ سکوت ہے، ہمارے یہاں سکوت ہے اسے لان تان کرنے میں، کہ لان تان کرنے میں سکوت کا حکم ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ لان تان کرنا کسی کا بھی یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، نہ اسے فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ لان تان سے سکوت ہے۔ ہمارے یہاں اس قسم کے گالیاں لان تان کے تبرہ نہیں ہے۔ ہمیں یعنی کوئی شرعی حکم اس طرح نہیں ہے کہ آپ لان تان کریں کسی کے اوپر۔ تو لان تان سے اس لیے ہمیں سکوت اختیار کیا گیا ہے، خاموش رہنے کا۔ اللہ کے سپرد اس کا معاملہ ہے۔ باقی اگر کوئی اس کی توصیف کرتا ہے، کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان روایات کی وجہ سے یہ مقام ہو جائے گا، یہ گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اگر وہ روایات تو صحیح ہیں، اگر ان روایات کے پیش نظر مصداق کے طور پر یہ کچھ جنگوں میں شریک بھی ہوا ہے تو اس میں پہلے والے گناہ معاف ہو گئے، بعد والے کیسے ہو جائیں گے؟ اس کا شرکت تو پہلے ہے نا، گناہ تو سارے اس نے بعد میں کیے ہیں۔ تو اس پہ تو جنتی کہتے ہیں کہ جو اس جنگ میں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں درست بھی مان لی جائیں تو وہ ساری فضیلتیں جو ہیں وہ پچھلے گناہوں کے بارے میں ہے نا، آگے کرنے والے گناہ کیسے؟ قتل حسین ایسا بڑا گناہ ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صرف ایک قتل جو ہے اس میں دیکھیے ایک قتل حسین نہیں ہے، اس دور کے درمیان میں اور بھی بہت سے حادثات ہیں جو اس رخ کو متعین کرتے ہیں کہ وہ کیسے سوچتا تھا۔ ایک صرف قتل حسین نہیں ہے نا، اس کے ہر کا واقعہ ہے، اور کئی واقعات ہیں جو اس کے رخ کو متعین کرتا ہے۔ ہم جب ایک حدیث کا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آنکھیں بند نہیں کر سکتے،
نہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے، نہ سکوت کسی کی وجہ کی کیا ہے؟ سکوت کی وجہ اس لیے ہے کہ دیکھیے ایک خاص معاملے میں سکوت اس لیے ہے کہ اگر ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہوا ہے، 99 آپ کو فیصد یا 99 دلائل اس بات پہ ہیں کہ وہ اس نے کیا ہے، اور 1% بھی اگر گنجائش نکلتی ہے تو اس معاملے میں آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا ہے۔ آج میرے اسے کچھ کہنے سے نہ وہ پاک باز ہو جانا ہے، نہ اس کو سزا ملنی ہے، تو پھر ایک لان تان ویسے بھی ہماری شریعت میں ہم سمجھتے ہیں کہ لان تان والا کام جو ہے یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ اس سے چھوڑ کر کے حضرت حسین کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، اس کو ذکر ہی کیوں کیا جائے، اس کو ڈسکس ہی کیوں کیا جب جائے؟ ان کا ذکر ہوگا تو لا محالہ ذکر آئے گا۔ بالکل بالکل آئے گا۔ اور میرا خیال ہے اپنی بات کو اگر سم اپ کروں کہ سکوت ہے ہمارے یہاں، ہمارے بزرگ بالکل یہ کہتے ہیں کہ سکوت کیا جائے گا، اس معاملے میں لان تان نہ کی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کی کوئی توصیف رہے تو وہاں خاموشی نہیں ہے۔ کسی توصیف کرنے والے کو اس کی توصیف کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ توصیف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض جگہ پہلو نکل جاتے ہیں توصیف کے، نعرہ لگا زندہ باد کا رضی اللہ، کوئی ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں، نہ اس نعرے کی حمایت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل کر دیتے ہیں لوگ۔ بات یہ ہے کہ ایک تو حضرت نے یہ کہا کہ جن صحابہ نے اس کی بیعت کی، اولاً تو جو اس وقت جلیل القدر صحابہ ہیں انہوں نے تو بیعت نہیں کی، نہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ہیں اور وہ نہیں کر رہے۔ باقی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے اس زمانے میں، ان کو پتہ تھا ہم بیعت نہیں کریں گے تو جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، تو جان بچانے کے لیے تو آپ اس موقع پر تو ایسا امر بھی کر سکتے ہیں جس سے شریعت نے روکا ہوگا، یعنی ایسے جانور کا گوشت، حالت اضطراری۔ اور پھر میں آگے بڑھ کے ایک بات کرتا ہوں کہ وہی صحابہ، وہی اہل مدینہ جن سے زبردستی بیعت لی گئی تھی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، کیا انہوں نے بیعت قائم رکھی یا انہوں نے اس کی بیعت توڑ دی؟ اسی کے نتیجے میں تو مدینہ منورہ پر اس نے حملہ کیا، مسجد نبوی میں روضہ رسول پر اس ظالم نے گھوڑے باندھے، اس کے لیے ہم رعایت کا کوئی جو ہے وہ تصور کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لعنت گالی نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی گالی نہیں ہے، قرآن نے لفظ لعنت کا استعمال کیا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یا لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور ہو جانا۔ اب مجھے آپ بتائیے، یہ علماء بتائیں کہ اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمت سے دور ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ یزید تو رحمت، یا پھر آپ کہیے کہ وہ رحمت کے قریب ہے، تو جب رحمت کے قریب نہیں ہے، رحمت کے قریب حسین ہے، رحمت کے قریب علی ہے، رحمت کے قریب صحابہ کرام ہے، یزید کا رحمت سے کیا تعلق؟ وہ تو رحمت کے قریب نہیں ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، تو یزید جھوٹا بھی ہے، یزید شرابی، فاسق، فاجر ہر لحاظ سے ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کے خلاف بات کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ کیا یہ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کے رشتہ دار نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا؟ کیا یہ قیام نہیں کیا انہوں نے؟ اور ان کی لاش کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو شہید کر کے ان کی لاش کو جو ہے وہ لٹکایا گیا، بنو امیہ نے یہ سارے کام کیے۔ تو دیکھیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اور پھر اس نے یہ جو کہا کہ میں نے کربلا کا بدلہ، میں نے جو ہے وہ بدر کا بدلہ لے لیا، تو یہ کربلا بدر کا بدلہ ہے؟ یعنی آپ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ کریں گے؟ یہ وہ معاملات ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یزید کا نام آئے تو یزید کے حق میں کتابیں نہ لکھی جائے۔ اسی ملک میں رشید ابن رشید لکھی گئی، اسی ملک میں جو ہے نا وہ اور کئی کتابیں جو ہے نا وہ لکھی گئی خلافت یزید کے حوالے سے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزید کے لیے کوئی نرم رویہ نہیں ہے، ہم بول کر سکوت کر کے، اور باقی سکوت کی جہاں تک بات ہے کہ حضرت امام اعظم، پہلی بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ بات پایا اس ثبوت کو نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امام صاحب نے یہ کہاں کی ہے۔ اور اگر بالفرض مان لیا جائے ایک لمحے کے لیے کہ امام صاحب نے یہ بات کی، تو امام صاحب نے تو اس لیے سکوت کیا کہ کافر بھی نبی کے خاندان کا حیا کرتا ہے، میں اس کو کافر بھی کیسے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس میں تو کفر کی بھی توہین ہو جائے گی۔ کافروں نے نبی علیہ السلام کے خاندان کا لحاظ کیا یا نہیں کیا؟ وہی واقعہ کربلا کے بعد جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو حسین ابن علی کے سر کو ایک راہب نے نہیں لیا، بعد میں اگرچہ وہ مسلمان ہو گیا، تو کافروں نے بھی
خاندان رسالت کی تعظیم کی ہے. جی محی الدین صاحب. ہم میں سے ہو سکتا ہے ان کی بعض جملوں سے مجھے بھی اختلاف ہو، علامہ صاحب کو بھی اختلاف ہو، لیکن تمام امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ یزید کی تعریف و توصیف نہیں ہے. جب کوئی نہیں کر رہا، میں بھی نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں کر رہے، انہو کہا جا سکتا ہے، نہ اسے رحمہ اللہ کہا جا سکتا ہے. تو توصیف والی بات تو ختم ہو گئی نا، مل گیا آپ کو. اب بات یہ ہے کہ اسے لعن طعن کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے بزرگوں نے کہا توقف کرنا ہے تو ہم تو توقف ہی کہیں گے، توقف ہی کریں گے. چلیں آپ وہ ایک علمی بنیاد ہے نا. اب کوئی آدمی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ نہ اختیار کریں، یہ توقف نہیں کرنے دیں گے آپ کو. یہ ایک ایسا رویہ ہے جو کہ حد سے بڑا ہوا رویہ ہے. اب اس توقف کے پیچھے کیا مسائل ہیں یا کیا وجوہات ہیں وہ الگ ہیں، وہ اپنے موقع پر اس کی بحث ہوئی ہے. یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی وزیری صاحب، بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے ہم، آپ کا جو سوال تھا کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یا رضی اللہ تعالی عنہ کہنا صحیح ہے یا نہیں، جواب مل گیا. اور ببانگ ذوحل علی الاعلان کہہ دیا کہ نہ ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے، نہ ان کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جائز ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ بات مسلم ہے چونکہ علماء رجال نے، یہ علماء تصدیق کریں گے، لکھا ہے کہ یزید سے نہ کوئی حدیث نقل ہوئی ہے، نہ اس سے نقل شدہ کوئی حدیث درست ہے. ٹھیک ہے، اس کو یعنی ایسا شخص قرار دینا کہ جس سے حدیث نقل کرنا جائز نہ ہو، اس کے خود معنی یہ ہے کہ یہ دائرہ اعتدال سے آؤٹ ہے. اگر دائرہ اعتدال میں ہوتا تو اس سے حدیث نقل کرنا جائز ہونا حدیث سے چاہیے. نکلا ہوا، یہ نکلا ہوا ہے. اما وہ کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن جو ظاہر امر ہے، جتنا ہمارا فہم ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر مسلمان ہوتا تو یہ عمل اس سے سرزد نہ ہوتے جو عمل اس سے سرزد ہوئے ہیں. اگر وہ مسلمان ہوتا تو قتل حسین میں نہ براہ راست نہ بالواسطہ کسی بھی شکل میں وہ شریک نہ ہوتا. ٹھیک. اگر وہ مسلمان ہوتا تو واقعہ حرہ میں جس طرح سے مدینہ کو تاراج کیا، جس طرح سے اصحاب النبی کو اس نے قتل کیا، اور جس طرح سے وہاں پر خواتین کی عزتوں سے کھیلا گیا اور اس کو چھٹی دے دی گئی کہ جو چاہو کرو، اور کوئی سزا اس نے نہیں دی بعد میں جو اس واقعہ حرہ کے مرتکبین کو، یعنی کوئی سزا نہیں دی، کہیں سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر مسلمان ہوتا تو یہ نہ کرتا. اگر یہ مسلمان ہوتا تو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ نہ کرتا. جس طرح سے یہ چیزیں ان ادلہ سے جو میرا فہم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہوتا تو یہ کام نہ کرتا. ٹھیک ہے. اما رہ گئی یہ بات کہ مثلا فلاں 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 نے بیعت کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ثابت نہیں ہے. یہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب خود ایک متاخرین سے بھی متاخرین میں، معاصرین میں آتا ہے. تو یہ تو کیا کہتے ہیں ریسورس نہیں قرار پا سکتی. جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کو ریسورس قرار نہیں دیا جا سکتا علمی شکل میں اگر بات کی جائے تو. لہٰذا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ نے ان کی بیعت کی ہے. اور خاص طور پر ازواج پیغمبر کے حوالے سے یہ کہنا کہ انہوں نے جا کر بیعت کی ہے، یہ ایک طرح سے اہانت ہے. یعنی ان ازواج پیغمبر کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کی بیعت کی ہو. میں تو اس کو اہانت سمجھتا ہوں کہ وہ گئی ہوں، انہوں نے بیعت کی ہوئی، میں اس طرح نہیں سمجھتا ہوں. یہ دوسری چیز. اور رہ گئی یہ بات کہ اگر فرض کر لو کسی صحابی نے بیعت کی ہے تو پھر کتنے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے. آپ جنہوں نے نہیں کی ہے ان کے بارے میں آپ کیا حکم جاری کریں گے؟ جنہوں نے کی ہے اگر وہ جائز الاطاعہ واجب الاطاعہ سمجھ کے بیعت کی ہے تو جنہوں نے نہیں کی ہے کیا وہ گناہگار تھے؟ اور کتنے ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی؟ یہ تو مسلم ہے، تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے کہ مثلا کیا کہتے ہیں عبید اللہ ابن
ابن ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और इस तरह की हज़रत अबू बकर अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर और अब्दुल्ला इब्न उमर, इन शख्सियात ने बैत नहीं की है। तो आप इनके बारे में क्या फ़ैसला करेंगे? अगर बैत करना उनका फरीज़ा था तो इन्होंने क्यों नहीं की, ये सवाल उठता है। ठीक है, ये बात, लिहाजा ये बहुत कमज़ोर सी बात है कि फ़लाँ सहाबा ने बैत की थी, लिहाजा वो इससे साबित होता है कि उसकी बैत जायज़ थी। ये बिल्कुल कमज़ोर बात है, बहुत कमज़ोर बात है। अच्छा, मैं नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ जनाब मेरे दोस्त जनाब अबू बकर मोहिउद्दीन साहब, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ वाक़ई बहुत सी चीज़ों में। मैं एक तालिब इल्म हूँ, अगर कोई बात इनके मशरब के ख़िलाफ़ जाए तो ये बर्दाश्त करें, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि बर्दाश्त करें। ये जो इन्होंने फरमाया कि हम लान तान नहीं करते हैं, देखो ये लान तान क्या मानी है, लान तान की डिफिनेशन क्या है, क्लियर करें। लान तो कुरान में है, और कुरान में है कि उलाइका यलअनुहुमुल्लाह वल मलाइका व यलअनुहुमुल लाइनून। वाह माशाअल्लाह। यानी अल्लाह ने लानत किया है कुछ ग्रोहों को, मलाइका ने भी किया है और लानत करने वालों ने भी किया है, यानी वो हम है गोया, यानी अल्लाह और मलाइका के साथ यलअनुहुमुल लाइनून वो हम है। तो यानी आप क्यों अपने आप को इससे निकाल के बाहर कर रहे हैं? लान करने का हुक्म तो कुरान में है, इससे न निकल जाएं। और फिर लान है क्या चीज़? लान किस दुनिया में लान इंसानों की तरफ से अगर लान हो तो उसका माना ये है किसी के लिए रहमत खुदा से दूर होने की दुआ करना, ठीक, ये लान है। आखिरत में खुदा की तरफ से अगर लान हो तो वो अपनी रहमत से दूर कर देना और अजाब में मुब्तला करने के मानी में है लान। अगर ये मानी है तो फिर ये कोई ना करने की चीज़ है। हाँ, ना यानी क्या कहते हैं, नाजायज़ मकाम पर किसी अहल फ़र्द के लिए, किसी अच्छे इंसान के लिए ऐलान करना जायज़ नहीं है, ना यजीद के लिए। अगर यजीद के लिए ऐलान जायज़ नहीं है तो फिर किसके लिए ऐलान जायज़ होगा? फिर कहीं पर आप कोई मिसदाक दिखा दें, अगर यजीद ही मुस्तहिक़ ऐलान नहीं है तो फिर किसके लिए आप ऐलान करेंगे भाई? उससे बदतर कोई इंसान आपको मिल सकता है कि जिस पर आप लानत करेंगे? यलअनुहुमुल लाइनून के मसादिक, यानी लानत करने वाले भी लानत करते हैं, वो किस पर लानत करते हैं? अगर यजीद पर नहीं करते फिर किस पर करते हैं? लिहाजा ये बात मुझे दुरुस्त नज़र नहीं आती है कि मसलन लान तान नहीं करना चाहिए। नहीं, यजीद जो है वो मुस्तहिक़ लानत हैं, और किसी फ़र्द को पहचानना हो तो उसके अमल के बरजस्ता जो कारनामे हैं उनसे पहचाना जाता है। ठीक है, उसको तबरिया नहीं किया जा सकता, न कत्ल हुसैन से, न वाक़या हर्रा से, न खाने काबा के ऊपर मिंजनीकों के ज़रिए से हमला करने से तबरिया नहीं किया जा सकता, नामुमकिन है। आप किसी तारीख़ी वाक़े को मुमकिन है जुटला दें, हालांकि वो भी जुटलाने के काबिल नहीं। तबरी ने लिखा है कि लाइबत हाशिम बिल मुल्क फ़ला ख़बरुन जा अवला वहयुन नज़ल, ये यजीद ने जो अशार पढ़े थे ये उसके कुफ्र के लिए यही अशार काफ़ी हैं कि उसने सिरे से इसका इनकार कर। लाइबत हाशिम बिल मुल्क, यानी बनी हाशिम ने हुकूमत हथियाने के लिए सारा खेल खेला था। लाइबा, लफ्ज़ लाइबा इस्तेमाल किया है। लाइबत हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वहयुन नज़ल, न कोई खबर आई है न कोई जबराइल आए हैं, सिरे से वही का ही इनकार किया। अब इसके बाद कुछ बचता है? यानी इन अदिल्ला से साबित होता है कि ये बदतरीन इंसान है, और इस बदतरीन इंसान पे अगर लानत जायज़ नहीं तो फिर किसी पे जायज़ नहीं होना चाहिए, फिर किसी पर भी नहीं। फिर यलअनुहुमुल लाइनून खाली रह जाएगा। लानत करने वाले भी लानत का, किस पर लानत करेंगे भाई? अगर यजीद पे ही नहीं किया जा सकता तो फिर किस पे आप लानत करेंगे? ठीक जी, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे ये बात कही, जिस पैराए में और जिस खूबसूरती से हज़रत मेरी बात को एतराज़ कर रहे हैं, हज़ार दफ़ा करें इतनी खूबसूरती से तो मैं कुर्बान जाऊँ जी, यही अंदाज़। मान गए फिर आप? मान गए। अब जो बात इन्होंने की, मैंने आपसे अर्ज़ किया, एक इशारा किया था कि लान न करने की वजूहात क्या हैं। एक वजह ये कि मैंने आपसे कहा कि अगर 99% भी हमें डायरेक्शन ये मिल रही है कि वो कातिल है, किसी भी कातिल के बारे में, ये हमारी राय है जो हमने अहादीस से समझी है। जो हमारे यहाँ फतवा जब बुनियाद रखते हैं तो उसमें एहतियात किसी भी शख्स को कुफ्र तक ले जाने के लिए, लईन बनाने के लिए, जहन्नमी कहने के लिए हमारे उसूल कायम किए गए, और उस उसूल से कभी बाहर ना निकलने का हमें तालीम है। अब यहाँ
یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا خواستگار ہو کے اور جان کی امان پا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو روایات اس زمانے میں آئی ہیں جانبین سے، آگے چل کے بھی روایات کا ایک ذخیرہ ہے، واقعات کا، الفاظ کا، وہ ذخیرہ قابل توجہ نہیں ہے۔ اس ذخیرے کو اگر ہم تسلیم کرنا شروع کر دیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا جانبین کا، جانبین کا کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ تو ہم اپنی عقائد کی مجھ سے سنیے رد بھی تو نہیں کیا جا سکتا، رد بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اگر رد کریں گے پھر بھی کچھ نہیں بچے گا۔ دیکھیں کوئی بھی شخص ہو کفر کے لیے، کیونکہ جب آپ کسی کو کافر کرنے کے لیے کسی ایک وجہ کو کر دیتے ہیں تو یہ دروازہ جو سختی سے بند کیا گیا ہے، اگر آپ کسی کے لیے کھول دیں گے تو اس کا تماشا آج آپ نے زندگی میں دیکھا ہے، اور اگر اچھے علماء بھی وہ دروازے کھول دیں گے تو پھر تو ایک تباہی مچ جائے گی، تباہی مچ جائے گی۔ اب میں آپ سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر 1% بھی شک کی گنجائش دی گئی ہے، قبلہ نے فرمایا کہ اس کے اشعار ہیں کہ وہ اشعار انہی روایات میں ہیں جس کا میں نے ذکر کر دیا، وہ قابل اتنا بھروسہ نہیں ہے، اتنے اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ گھوڑے باندھے اس نے، وہ ساری چیزیں میں خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، واقعہ کربلا کے حوالے سے، کیونکہ جو آپس میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ اس کی تاریخ ہے۔ اچھا خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، بالکل ہوا، تو کوئی مسلمان خانہ کعبہ پہ حملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اب بات ہم پھر اس بنیاد پر ہم لے جائیں تو مومن مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچی ہے بات، جی، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی زبان سے وہ تصدیق کرتا ہے اور عمل سے خانہ کعبہ پہ حملہ کرتا ہے، اور دیکھیے اس کے اعمال، یہ ایک پوری بحث ہے، کیا گناہ آپ کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں؟ کون سا گناہ؟ کوئی بھی ہو، یہ گناہ ہے کوئی بھی خانہ کعبہ پہ حملہ کر دینا؟ گناہ ہی ہے نا، یہ خانہ کعبہ کی حرمت ہمارے نزدیک بہت ہے، مگر ایک جان ایک عام انسان کی حرمت سے بڑی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں کفر کی بات کریں گے تو یہ جو موبائل کے لیے گولی مارتا ہے یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پھر ہمیں دلائل کی روشنی میں دیکھنا ہے، ہم جذبات کی روشنی میں اپنے دین کی عمارت نہیں تعمیر کر سکتے، ہمیں جذبات سے باہر، جذبات میرے بھی بہت اعلیٰ ہیں، قابل لعنت نہیں ہے یزید، بس اس کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کے نزدیک میرے نزدیک توقف ہے، اور توقف اور قابل لعنت نہ ہونے میں فرق ہے، اور مفتی صاحب علامہ صاحب اس بات کو جانتے ہیں، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ توقف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک لمحے کا یا ایک درجے کا جو شک ہے اس کی رعایت کی گئی ہے۔ قبلہ محی الدین صاحب یہاں پہ ایک بریک لینا ہے مجھے۔ ویلکم بیک۔ ابو طالب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جناب حضرت ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات کی، الم یجد کا یتیمن فآبا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جگہ تھی، یعنی جب نبی علیہ السلام کی والد تو ظاہر ہے ولادت سے پہلے انتقال کر گئے، والدہ 6 برس کی یا 7 برس کی عمر ہے، دادا جناب عبد المطلب وہ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے کر گئے، تو اللہ نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے قرآن میں کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو جگہ دی، تو وہ جگہ جناب حضرت ابو طالب کا گھر ہے۔ ہم نے افطار کے موقع پر بھی یہ بات کی تھی کہ جناب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کا نکاح پڑھایا۔ جناب حضرت ابو طالب وہ ہیں کہ جو نبی، الفاظ کیا تھے نکاح کے؟ اللہ کی تعریف و توصیف ہے، سورہ خطبہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی قرآن نہیں آیا ہے، ابھی قرآن نہیں آیا، ظاہر ہے اہل مکہ تو یہ کام کرتے تھے اور پھر یہ دین فطرت پر تھے۔ جناب حضرت ابو طالب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے وقت آپ کے بیٹے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کیا، یہ ہم پہلے بھی بحث کر چکے ذوالعشیرہ ہیں کے موقع پر۔ جی دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے ہی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ وہ جلیل القدر لوگ ہیں جنہوں نے اولاً اسلام قبول کیا۔ اچھا، دعوت ذوالعشیرہ پر جو ہے وہ تائید کی ہے؟ ہاں وہ تائید کی، وہ تو انہوں نے کہا کہ میری ٹانگیں اگرچہ کمزور ہیں لیکن میں دشمن سے لڑوں گا تلوار لے کر، میں آپ کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا۔
تو جناب حضرت ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اسلام کے محسن ہیں. دامن اسلام میں حضرت ابو طالب نے بڑی قربانیاں دیں اسلام کے لیے، اور اسلام نے ان کے دامن میں پناہ لیا. شیب ابی طالب کی بھی تذکرہ ہم نے کیا کسی موقع پر کہ وہاں پر بھی جناب حضرت ابو طالب نے یہ سارے کام کیے. اب حضرت ابو طالب کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں دو آراء ہیں ان کے ایمان کے حوالے سے یا عدم ایمان کے حوالے سے. کفر کی بات تو یہاں کہی نہیں جا سکتی. تو دیکھیے وہ لوگ جن کے پاس یہ روایات آئی ہیں کہ جناب ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، تو اس لیے کہ حضرت ابو طالب نے ایمان چھپا کے رکھا. اچھا اس پر میں دلیل دیتا ہوں کہ حضرت عباس ہیں، یہ سارے علماء جب حضرت عباس بن عبد المطلب کے ایمان کی بات کرتے ہیں تو جناب حضرت عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو اس موقع پر وہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ بات درایت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام حضرت عباس جب نبی علیہ السلام مدینہ جا رہے ہیں نا تو جو معاہدہ اہل مدینہ سے لکھا وہ جناب حضرت عباس نے لکھا، اور پھر بدر کی خبر نبی علیہ السلام کو حضرت عباس نے دی، احد کی خبر دی. تو یہ اور ایمان انہوں نے ظاہرہ مشاورت سے چھپا رکھا تھا. ضرورت تھی مکہ میں ایک آدمی کی تو وہ حضرت عباس تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا نقطۂ نظر ہے کہ حضرت عباس نے بھی اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو ان سے بڑے تھے جناب حضرت ابو طالب. انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی چونکہ ڈھال بننا تھا اس لیے انہوں نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا. لیکن اگر کوئی آدمی ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے عدم ایمان کا قول کرے تو میں اس سے جھگڑتا نہیں ہوں، میں اس سے لڑتا نہیں ہوں، کیونکہ اس کے پاس روایات ہیں. لیکن میرے پاس قرآن کی آیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب ایمان تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا. شیب ابی طالب کی 3 سال کی جو وہ مشقت والی زندگی ہے وہ بھی انہوں نے برداشت کی، اور ہر لمحہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. جب وہ راہب نے کہا، یہ ہماری سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو یہودی نقصان پہنچائیں گے، تو آپ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبان بن کے کھڑے رہے. تو حضرت ابو طالب کا تذکرہ جب بھی کیا جائے، حضرت کہہ کر کیا جائے. یہ حضرت بیٹھے ہوئے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور بڑا پسند آیا وہ جملہ مجھے. انہوں نے کہا حضرت ابو طالب کا ذکر خیر ہی سے کیا جائے، جب بھی کیا جائے جناب حضرت ابو طالب کہا جائے. تو حضرت ابو طالب کا اس طریقے سے تذکرہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے یہ تو مانے کہ وہ رسول اللہ کے سرپرست کے طور پر رہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتے رہے، وہ نبی علیہ السلام کو. اور میں حضرت ابو طالب کی عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، جب نبی علیہ السلام ان کے گھر میں آئے نا تو 8 برس کی عمر تھی نبی علیہ السلام کی یا 9 برس کی. تو صبح رات کو چونکہ وہ ماحول ہے مکے کا، تو رات کو مغرب کے وقت بچے سب بڑے کھانا کھا کے آرام کرتے تھے، صبح دم سویرے لوگ اٹھتے. آج ہمارے یہاں یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہم صبح سویرے نہیں اٹھتے، ہماری صبح ہی 1 بجے ہوتی ہے. یہ بھی ہم قوم کو پیغام دیں ان بزرگ شخصیات کے حوالے سے. تو صبح سویرے جب وہ اٹھتے تو بچوں کو بھوک لگی ہوتی، حضرت فاطمہ بنت اسد ناشتہ بناتی. تو جب ناشتہ بنا لیتی نا مسعود رضا صاحب، تو حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کے بچے تھے، ابھی حضرت علی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے دیگر بھتیجے وغیرہ بھی آ جاتے. تو وہ سب جب کھانے پر بیٹھتے نا تو طالب بھی ہوتے جو جناب حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے ہیں جن کی وجہ سے ان کی کنیت ہے، تو یہ سارے ہوتے. تو وہ جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے نا تو حضرت ابو طالب ان کے آگے آ کے بیٹھ جاتے یوں کر کے، اور کہتے کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا. کون ہے جو اپنے بچوں کو روکے گا؟ بھتیجے اتنے پیارے تو نہیں ہوتے، اپنا بچہ زیادہ عزیز ہوتا ہے. واہ ابو طالب، میں تیری عظمت پر قربان جاؤں. وہ کہتے پہلے کھانے کو محمد الرسول اللہ ہاتھ لگائیں گے، بعد میں تم کھاؤ گے. اور پھر شیب ابی طالب میں رات کو 1 رات بھی ابو طالب نہیں سوئے. کوئی مجھے روایت لا کے نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے رات کو آرام کیا ہو. وہ دن کو تھوڑا بہت آرام کر لیا کرتے، رات کو وہ جاگتے، خود وہ نگہبانی کرتے کہ کہیں سے کوئی دشمن حملہ نہ کرتے. رات کو گزرتے، کہیں آپ کے بیٹے سوئے ہوئے تھے، صاحبزادے سوئے ہوئے تھے، خاندان کا کوئی فرد سویا ہوتا، خاص طور پر حضرت علی کو اٹھاتے، اٹھو علی آپ ادھر جا کے سو. حضور کو اٹھاتے، کہتے آپ علی کے بستر پر آ جاؤ. یہ روز ہوتا. ایک دن پوچھا کہ ابو طالب یہ کیوں کرتے ہو؟ تو جناب حضرت ابو طالب نے جواب دیا، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن رسول اللہ تک پہنچ گیا ہے، وہ ان کو شہید کرے گا، تو میں ان کو اٹھا لیتا ہوں کہ ان کی جگہ اپنے بیٹے علی کو لٹا دیتا ہوں، دوسرے بیٹے کو لٹا دیتا ہوں، تاکہ دشمن کی تلوار میرے بیٹے پر چلے، وہ قربان ہو جائے، رسول اللہ یعنی محمد اور رسول اللہ پر کوئی آدمی حملہ آور نہ ہو. ایسی قربانیاں گھاس کھائی، اور ان کے وصال کے سال کو نبی علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا. اور سنیے آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں
ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی کات سالی ہو گئی, بارش کے لیے دعا کریں. نبی علیہ السلام نے بارش کی دعا کی, بارش ہوئی, جل تھل ہو گیا. پھر ہفتے بعد وہی آدمی آیا, اس نے کہا جی بہت بارش ہو گئی, اب دعا کریں بارش رکے. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی, یا اللہ مضافات مدینہ پر بارش ہو. یہ صحیح ترین روایات ہیں. تو اس موقع پر جب بارش روکنے کی دعا ہوئی نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کاش ابو طالب ہوتے اور وہ مجھے وہ شعر سناتے, وہ جو انہوں نے میری شان میں کہے تھے کہ وہ ابید یستسقى الغمام بوجہ سوال الیتامى عصمۃ للارامل. جب مکہ والوں کو پریشانی ہوتی نا, حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا, ابھی حضور کی عمر 10-12 برس ہے, تو اس وقت, یہ بخاری میں ہے شعر, تو اس وقت وہ آتے کہتے آپ دعا کریں. تو حضرت ابو طالب حضور کو سامنے کھڑا کرتے, کہتے وَبْيَدُّ يُسْقَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. تو اس موقع پر حضرت علی کھڑے ہوئے, پھر یا رسول اللہ آپ کی مراد وہ شعر ہے؟ تو پھر آپ نے حضرت ابو طالب کی وہ منقبت سنائی جس میں وہ نبی علیہ السلام کے زلف عنبرین کی بات کر رہے ہیں, چہرہ والضحیٰ کی بات کر رہے ہیں, سینہ علم نشرح لک صدرک کی بات کر رہے ہیں, وہ نبی علیہ السلام کے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کی چادر کی بات کر رہے ہیں. یہ جناب حضرت ابو طالب کر رہے ہیں, ابھی قرآن نہیں اترا, اور وہ اشعار. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو طالب کا بھلا کرے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو بھی نقطہ نظر میں ہو, تو حیران ہوں کہ ابھی قرآن نہیں آیا, ابھی قرآن نہیں اور یہ آیا. قرآن کے الفاظ ہیں. جی 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 مدثر. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم حضرت ابو طالب کے حوالے سے جو بھی نظریہ رکھیں, ظاہر ہے روایات ہیں, ہمارے پاس ایک تسلسل ہے, لیکن ان کے حوالے سے ہمیشہ جب ذکر کیا جائے, کیونکہ ان کا تذکرہ جب آپ برائی سے کریں گے تو حضرت علی کو تکلیف ہوگی. اور یہاں پر میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے مختلف مکتبہ فکر, مختلف سوچ کو سنا, مختلف موضوعات پہ سنا. آگے آپ کا کام ہے, آپ مزید تحقیق کیجئے, اور یہ بہت ہی جید علماء اکرام ہیں, ان کی گفتگو سے آپ سیکھیں اور مزید سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. آگے جائیں, ریسرچ کریں اور اپنی معلومات کو مزید مؤثر بنائیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.